السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد عمر شاہ، اور آج ہم آئے ہیں ادھر حضرت شیخ سعدی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر، اور میرے ساتھ ہیں قاضی محمد اعظم صاحب جو بہت بڑے اسکالر ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں ہوں قاضی محمد اعظم، میرے ساتھ محمد عمر شاہ صاحب ہیں جو لاہور کے بہت بڑے ہسٹورین ہیں۔ آج ہم ادھر آئے ہوئے ہیں حضرت شیخ سعدی بخاری کے مزار پر، تو امید ہے ہم آپ کو ان کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے، تو چلیں آئیں آگے چلتے ہیں۔ آج 18 جنوری اور 2023 ہے۔ ہم لٹل روڈ سے اندر کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ روڈ کہلاتی ہے دل فروز اسٹریٹ۔ ادھر سے ہم حضرت شیخ سعدی بخاری کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ آئیں جی اب ادھر چلتے ہیں۔ اور یہ علاقہ یہ مزنگ کا علاقہ ہے اور سعدی پارک کہلواتا ہے۔ اب ہم ترمذی اسٹریٹ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس اسٹریٹ سے سیدھا جب آگے چلتے جائیں تو حضرت شیخ سعدی کا مزار آتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی کی وفات آپ نے اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں 1696 میں وفات پائی۔ مزار علی مزنگ میں سعدی پارک ترمذی اسٹریٹ میں واقع ہے۔ لٹل روڈ سے دل فروز اسٹریٹ نکلتی ہے اور یہاں سے ترمذی اسٹریٹ آ جاتی ہے، جس کے آخر میں آپ کا مزار اقدس ایک 4 دیواری میں واقع ہے جو تقریباً 10-12 فٹ اونچی ہے۔ 4 دیواری کے اندر اونچے چبوترے پر آپ کا مزار ہے۔ مشرقی کونے میں ایک قبر اور بھی ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر پر گنبد نہیں بنایا گیا۔ کسی زمانہ میں یہاں بہت سی عمارات اور باغ تھا، مگر اب صرف ایک 4 دیواری رہ گئی ہے جس میں آپ کا مزار ہے۔ شمال کی دیوار میں چراغ روشن کرنے کے لیے بے شمار سوراخ بنائے گئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی بلخاری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ابتدائی حالات کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت شیخ سعدی بلخاری مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، اور بچپن سے ہی آپ کی خدمت میں رہے اور تعلیم و تربیت حاصل کی۔ روضۃ السلام میں شرف الدین مجددی رحمۃ اللہ نے خود آپ کی زبانی ان کے حالات تفصیلاً بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ میری عمر ابھی 8 سال کی ہوگی کہ میں اپنے گاؤں کے باہر ایک کنویں پر وضو کر رہا تھا کہ اتفاقاً ادھر سے سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حاجی سعد اللہ وزیر آبادی بنور جاتے ہوئے وہاں سے گزرے، اور مجھے نہایت احتیاط سے وضو کرتے ہوئے دیکھ کر متعجب ہوئے کہ اس کم سنی میں یہ بچہ کس قدر ان حماق سے وضو کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، مگر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایسے بزرگ آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، چنانچہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن میں نے یہ احتیاط کی کہ ان سے کافی فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بنور آ گیا۔ جب حاجی سعد اللہ حضرت سید رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے تمام ساتھیوں کے بارے میں استفسار فرمایا، پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ لڑکا ازلی سعادت مند ہے، اور میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا کہ سعدی۔ آپ نے فرمایا جہاں کہیں بھی جاؤ اور جہاں کہیں بھی رہو تم سعدی ہو، تم دنیا میں بھی سعدی ہو اور آخرت میں بھی سعدی۔ پھر مجھ پر بے حد شفقت فرمائی اور اپنے گھر لے گئے، اور اس طرح میں نے کئی سال تک آپ کے گھر میں رہ کر تعلیم و تربیت اور فیض و روحانی حاصل کیے۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ اپنے پیر و مرشد حضرت سید کی وفات حسرت آیات کے بعد سعدی رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لے آئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ لاہور کے نقش بندی سلسلہ کے باکمال بزرگوں میں سے تھے، اور آپ کی وجہ سے لاہور میں اس سلسلہ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ ہزارہ طالبان حق نے آپ سے سلوک و معرفت کی منزلیں طے کی، مستجاب دعوت تھے، مریدان کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے، مریدان مانند
ستارہ ہے آسماں از ہیتا شمار خارج اند. تذکرہ مناقب سید آدم رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ آپ لاہور میں 40 سال تک خلق خدا کو ظاہری و باطنی علوم کی تعلیم دیتے رہے. آپ کامل بزرگ تھے اور آسیب زدہ لوگوں پر آپ کی توجہ نہایت مؤثر ہوتی تھی. جب کسی آسیب زدہ کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو نظر ملانے سے ہی آسیب زدہ درست ہو جایا کرتا تھا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ فرماتے کہ آسیب زدہ کے کان میں جا کر کہہ دو کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خیریت مطلوب ہے تو یہاں سے چلا جا وگرنہ برا ہوگا، اور اس طرح بھی آسیب زدہ درست ہو جایا کرتا تھا. آپ کی دعائیں مشکلیں حل کرنے کے لیے بھی نہایت مؤثر ثابت ہوتی تھیں. شیخ محمد عمر پشاوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جواہر السرائر اور شرف الدین کشمیری مجددی رحمت اللہ نے اپنی کتاب روضۃ السلام میں آپ کے بے شمار مناقب و اخبار بیان کیے ہیں. نیز کتاب بلخاریہ میں بھی آپ کی بے شمار کرامات مندرج ہیں. خلافہ حاجی محمد اسماعیل گوری نقشبندی پشاوری رحمت اللہ علیہ آپ کے جلیل القدر خلافہ میں سے تھا، جن کا مزار پشاور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے. خواجہ محمد سلیم نقشبندی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ محمد غنی نقشبندی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے خلفاء میں سے تھے. مخدوم حافظ خواجہ عبد الغفور پشاوری نے بھی آپ سے استفادہ فرمایا تھا اور خرقہ خلافت پایا. سابق گورنر مغربی پاکستان سردار عبدالرب نشتر کبھی کبھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. اولاد آپ کے 4 صاحبزادے تھے: خواجہ محمد سلیم، خواجہ محمد غنی، خواجہ محمد عارف اور خواجہ محمد یوسف. تمام صاحبزادے علم و عمل اور زود و برا میں اپنے والد بزرگوار کے صحیح طور پر جانشین تھے. تاریخ وفات مولوی نور احمد چشتی مصنف تحقیقات چشتی نے تاریخ وفات اس طرح کہی ہے: جناب سعدی بلخار دل بیدار لاہوری برد ہر روح پاک او ہزاراں رحمت باری کیوں از دنیائے دوں آخر بے جنت رفت چشتی ندا آمد زہاتف زندہ دل سعدی بلخاری. تاریخ لاہور میں آپ کی تاریخ وفات زندہ دل سعدی بلخاری سے نکلتی ہے. مفتی غلام سرور لاہوری نے اپنی کتاب حدیقۃ الاولیاء میں تحریر کیا ہے کہ ہمراہ پیر روشن ضمیر کے حرمین شرفین کو گئے چند سال وہاں بسر کیے. جب شیخ آدم رحمت اللہ علیہ بمقام مدینہ فوت ہوئے تو شیخ سعدی رحمت اللہ لاہور میں آئے اور قیام اختیار کیا. مگر مصنف تحقیقات چشتی نے لکھا ہے جب شیخ آدم بنوری رحمت اللہ علیہ لاہور روانہ ہوئے تو بیت اللہ ہوئے تو ان کو لاہور میں چھوڑ گئے اور ارشاد کیا کہ تو لاہور میں رہ اور خلق خدا کو دعوت بے خدا کر، اور یہی درست معلوم ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے جن کتب کا سہارا لیا ہے اور جن سے ہم نے مدد لی ہے وہ اس طرح ہیں: تذکرہ صوفیاء پنجاب صفحہ 336، نقوش لاہور نمبر 345، یاد رفتگاں 86، تاریخ لاہور 301، تذکرہ اولیاء ہندو پاکستان 435، تحقیقات چشتی 184 اور حدیقۃ الاولیاء صفحہ 62 ہے. وہ ہے کہ میانی ساگ میں جو نامی گرامی بندے دفن ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کرنا اور اس کے بارے میں بتانا. کیوں جی؟ ذکی کے بارے میں ہو گیا، پھر وہ والی بھی بڑی چل رہی ہے اب تک سے. اچھا نہیں، وہ شاہ صاحب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. عام لوگوں کو جو لٹریری بندے ہیں نا، ادبی، ان کو بھی نہیں پتہ اتنا. میرا خیال ہے وہ چلے نہیں. اچھا پڑھ دو پھر. تو جی میں اس وقت حضرت شیخ سعدی بخاری کے مزار پر کھڑا ہوں اور جو ان کی کتبہ لگا ہوا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: حضرت شیخ سعدی بخاری رحمت اللہ علیہ نقشبندی مجددی لاہوری. ان کا تاریخ وصال کچھ اس طرح ہے: 3 ربیع الثانی 1108 ہجری بروز بدھ. مفلسا نیم آمدہ در کوے تو شیا اللہ از جمال روے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما، آفرین بر دست و بر بازوے تو۔ قاضی صاحب یہ پڑھ سکتے ہیں سجدہ؟ یہ پڑھ سکتے ہیں سجدہ؟ یہ مائک میں حضرت شیخ سعدی کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: یا الہی یوم محشر پیارے محمد مصطفیٰ کا ساتھ ہو، حضرت صدیق اکبر باہدا کا ساتھ ہو، حضرت سلمان فارس، قاسم و جعفر امام، با یزید و شاہ خرقان مقتدیٰ کا ساتھ ہو، بو علی خواجہ یوسف و خواجہ خواجگان عبد الخالق رہنما، عارف و محمود خواجہ باصفا کا ساتھ ہو، شاہ علی بابا سماسی و خواجہ میر کلال شہنشاہ نقش بند شاہ بہاؤالدین بخاری مجتبیٰ کا ساتھ ہو، علاء الدین یعقوب چرخی شاہ عبید اللہ احرار زہد و درویش امنکنی پیا کا ساتھ ہو، بادشاہ اقلیم عرفاں و دستگیر بے کساں شاہ محمد باقی بلا پارسا کا ساتھ ہو، وارث دین پیغمبر نائب احمد نبی سیدی احمد مجدد پیشوا کا ساتھ ہو، پیر کامل رہبہ حق پیشوائے عارفاں شاہ آدم و شیخ سعدی رازداں راز خدا کا ساتھ ہو۔ اسی مزار مبارک میں 2 قبریں اور بھی ہیں جو کامران لشاری صاحب کے دادا اور والد کی ہیں۔ سردار عبدالمجید خان یہ کامران لشاری صاحب کے والد صاحب ہیں جو بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کا کلام قدر موضوع کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی نیچے ان کے دادا جی جناب ملک فتح شیر خان کا مرکز ہے جو لاہور کے بہت بڑے رئیس تھے، اور ان کے نام پر سمن آباد کی ایک مشہور سڑک فتح شیر روڈ مشہور ہے جو ان کے نام پر مشہور ہے۔ کسی زمانہ میں آپ کا مقبرہ ایک باغ میں تھا جس کے ارد گرد بہت سی عمارات تعمیر کرائی گئیں۔ احاطہ قبر ایک وسیع باغ سے گرا ہوا تھا جو قبضہ مافیا کی وجہ سے باغ اجڑ گیا، اور اس باغ کی آبیاری کے لیے 2 کنویں تھے۔ کنہیا لال ہندی اپنی کتاب تاریخ لاہور میں ان کنووں پر قبضوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: ایک چاہ تو اب بند کر کیا گیا ہے کہ سڑک کے نزدیک تھا، دوسرا بے قبض و تصرف ہدایت خان بلوچ ہے اور وہ کاشت کرتا ہے، اب صرف مقام مزار اور اس کی خاص 4 دیواری باقی ہے۔ ہدایت خان بلوچ ڈائریکٹر وار سٹی اتھارٹی لاہور جناب کامران لشاری کے جد امجد تھے اور ساکن مزنگ تھے۔ انہوں نے باغ کی زمین پر کاشت شروع کر دی، چنانچہ اب تک اس کی اولاد اس پر قابض ہے۔ جناب کامران لشاری کے دادا جناب ملک فتح شیر خان لشاری متوفی 31 جنوری 1945 اور والد سردار عبدالمجید خان لشاری متوفی 20 فروری 1977 کی قبور بھی آپ کے مزار میں ہی ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں پر ایک بہت بڑا باغ ہوتا تھا، اور جن لوگوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، پہلے کنواں جو تھے 2 وہ اجڑ گئے، اس کے بعد جو یہ باغ تھا وہ سارا اجڑ کے یہاں پر لوگوں نے مکان بنا لیے۔ جن لوگوں نے قبضے کیے تھے ہدایت خان بلوچ اور اس کی فیملی نے، ان سب نے یہاں پر وہ باغ کو اجاڑ کر وہ جو زمین تھی وہاں پر یہ مکان بن گئے۔ ایک بار میں اکبری رسالے کے جو مدیر ہیں جناب حکیم محمود چغتائی صاحب، ان کے ساتھ ادھر آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان اکثر مکانوں میں قبریں ہیں، جو اہل علاقہ بتاتے نہیں، اور کوئی بتاتے ہیں کہ ان گھروں میں قبریں ہیں۔ تو کیونکہ باغ تھا اور باغ کے ادھر بھی کئی درویشوں کی اور کچھ بزرگوں کی یہاں پر قبریں تھیں جو یہاں پر اب مکان بن چکے ہیں۔ ایک تو یہاں کے کونسلر صاحب ہیں، ان کے گھر میں مشہور ہے کہ یہاں پر قبریں تھیں۔
یہ مزار کا آپ کو ارد گرد کا ماحول دکھا رہے ہیں. ایک کتبہ ادھر بھی لگا ہوا ہے. یہ ہم بیک سائڈ پہ آ گئے ہیں مزار مبارک کے. شاید بزرگوں میں سے ہیں، شاید ہدایت خان بلوچ کے پوتے ہیں. یہ ان کی قبر ہے، ملک عبد الرحمن خان بلوچ. یہ باہر ہے. اس طرح کی کئی قبریں ادھر تھی تو یہ سامنے ہونے کی وجہ سے بچ گئی. اور یہ شاید رئیس خاندان کے بزرگ